ہر ایک کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفات پہ ختم ہو جاتا ہے. فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں گھرانے میں پیدا ہوا، فلاں جگہ تعلیم حاصل کی، فلاں قبیلے میں شادی ہوئی، فلاں جگہ پڑھتا رہا، فلاں جگہ پڑھاتا رہا، فلاں تنظیموں میں رہا، فلاں جگہ کاروبار کیے، اتنی عمر میں فلاں جگہ انتقال ہو گیا، سوانح حیات بند ہو جاتی ہے، باب زندگی مکمل ہو جاتا ہے، کتاب تمام ہو جاتی ہے. میری پہلی بات ضائع نہ کرنا، اگلی مشکل ہو جائے گی. کسی بھی شخصیت کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے. پوری کائنات میں ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے کہ میرے آقا کا تعارف، میرے آقا کا تذکرہ ولادت سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا. میرے آقا کا تعارف عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک جاتا ہے. بلند آواز سے کہو ذرا سبحان اللہ. اب مجھے اس نے عزیز کا حکم میں بخوبی اس طرح ذہن میں بٹھائے ہوئے ہوں کہ شاید آپ کی طرف سے وہ ہو، لیکن کچھ باتیں میری مجبوری ہوتی ہیں. ولادت سے آقا کا تذکرہ شروع نہیں ہوتا، وفات پہ آقا کا تذکرہ ختم نہیں ہوتا. چونکہ ولادت سے شروع نہیں ہوتا، اس لیے ہم بھی آقا کا تذکرہ میلاد سے شروع نہیں کرتے. وفات پہ آقا کا تذکرہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے ہم بھی وفات پہ آقا کی بات ختم نہیں کرتے. ایک طبقہ اس پوائنٹ پہ رک گیا، ایک اس پوائنٹ پہ رک گیا. ہم اہل حق اس بات کو وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے میرے رب نے شروع کیا. بولو گے سبحان اللہ تو میں تب بات آگے چلی جائے. بہت خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ایک طبقہ یہ اس پوائنٹ پہ رک گیا کہ میلاد سے شروع کریں گے بات، اور ایک وفات پہ اڑ گیا کہ یہاں ختم ہو جاتی ہے. اور میاں نہیں ختم ہوتی. بولو نا میرے ساتھ. میرے آقا کا تذکرہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا. زمین و زمان نہیں تھے، مکین و مکان نہیں تھے، شجر و حجر نہیں تھے، بر و بحر نہیں تھے، نباتات نہیں تھے، جمادات نہیں تھے، ارضیات نہیں تھی، فلکیات نہیں تھی. ایک رب تھا، ایک رب تھا. اب توجہ تھوڑی سی اور میں چاہوں گا تاکہ میں جو بات سنانا چاہتا ہوں میں وہ سنا سکوں. جس طرح یہاں پر ہم جمع ہیں، اللہ نے 2 دفعہ اکٹھ کیا ہے عالم ارواح میں. کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ. پہلے اکٹھ میں اللہ نے آپ کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا. الستو بربکم قالوا بلا، اختتام، چھٹی کر جاؤ. دوسرے اکٹھ میں نہ آپ کو بلایا نہ مجھے بلایا، صرف نبیوں کو بلایا، صرف رسولوں کو بلایا، صرف پیغمبروں کو بلایا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. نبیوں کو اکٹھا کر کے اللہ فرماتے ہیں، نبیوں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، تدبر بھی دوں گا، فصاحت بھی دوں گا، بلاغت بھی دوں گا، امامت بھی دوں گا، قیادت بھی دوں گا، شرافت بھی دوں گا، طہارت بھی دوں گا، تلاوت بھی دوں گا. لیکن سنو، یاد رکھنا، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا پیارا، پھر آئے گا امنہ کا لال، پھر آئے گا عبداللہ کا در یتیم، پھر آئے گا صدیق کا یار، پھر آئے گا بلال کا غمخوار، پھر آئے گا زہرا کا بابا، پھر آئے گا حسنین کا نانا. آج میرے ساتھ عہد کرو، جب میرا پیارا آ جائے گا اس پر ایمان لاؤ گے تو قاضی کو کہنے دو اس دوسرے اکٹھ میں سامعین انبیاء ہیں، مقرر خدا ہے، موضوع شان مصطفیٰ ہے. ایک جملہ مجھ سے سن لیجئے، آپ کے کام آئے گا. اس محفل میں صرف نبی تھے. کون تھے؟
علماء میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہے، میں طالب علم ہوں، علماء سے پوچھئے گا اور یہ جملے نوٹ کر لو، حالات حاضرہ میں آپ کے کام آئیں گے۔ اس محفل میں صرف بولو نا بولو نا بولو نا، اس محفل میں صرف نبی تھے۔ نہیں، یوں سناتا ہوں، اس محفل میں وہ تھے جنہوں نے نبی بن کے آنا تھا۔ اب جو جو اس محفل میں تھا وہ نبی بن کے آیا، اور جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں تھا۔ باتیں سمجھ آ رہی ہے؟ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، قادیانیت پہ لعنت، مرزائیت پہ لعنت، نعرہ تکبیر۔ جس نے نبی بن کے آنا تھا اللہ نے انہیں وہاں اکٹھ کیا۔ میثاق النبیین، صرف اس محفل میں نبی تھے، اور انہیں نبیوں کو کہا کیا اللہ نے؟ نبیوں تم میرے محبوب سے پہلے جاؤ گے، میرا محبوب بعد میں آئے گا، میرا محبوب، تم سارے میرے محبوب سے پہلے جاؤ گے۔ کسی ایک کو بھی یہ نہیں کہا کہ تو پیچھے رہ جائے گا، جو میرے محبوب کے بعد جائے گا۔ جو نبی ہے وہ آقا سے پہلے ہے۔ بولو نا، اللہ آپ فرما رہے ہیں ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول۔ اللہ رسول تو 313 آئیں گے، آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ ثم جاءکم رسول، رسول تو 313 ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے کہہ دیا ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آئے گا، تو اب یہ رسول والا جملہ میں کسی کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا۔ آدم صفی اللہ ہوگا، نوح نجی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا، یعقوب نبی اللہ ہوگا، یوسف صدیق اللہ ہوگا، میرا محمد رسول اللہ ہوگا۔ اس لیے کہ محبوب کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا ہے، مرکز کائنات بنا کر بھیجا ہے، ہادی کائنات بنا کر بھیجا ہے، روح کائنات بنا کر بھیجا ہے، طبیب کائنات بنا کر بھیجا ہے، حسن کائنات بنا کر بھیجا ہے، رونق کائنات بنا کر بھیجا ہے، بہار کائنات بنا کر بھیجا ہے، فخر موجودات بنا کر بھیجا ہے، جمیع الحسنات بنا کر بھیجا ہے، جامع البرکات بنا کر بھیجا ہے، خیر الانام بنا کر بھیجا ہے، سید العرب والعجم بنا کر بھیجا ہے، جمیل الشیم بنا کر بھیجا ہے، تاجدار حرم بنا کر بھیجا ہے، چراغ حرم بنا کر بھیجا ہے، عادل بے عدیل بنا کر بھیجا ہے، دعائے خلیل بنا کر بھیجا ہے، لطف رب جلیل بنا کر بھیجا ہے، صادق و امی بنا کر بھیجا ہے، خیر الورا بنا کر بھیجا ہے، بدر الدجا بنا کر بھیجا ہے، شمس الضحیٰ بنا کر بھیجا ہے، احمد مجتبی بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے معبود کو بھیجنا نہ ہوتا، اللہ اس کائنات کو نہ سجاتا، اللہ فرق خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شہدویت سایا نہ ہوندا، نہ اے عرش و کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے نہ ہوندے نظارے، نہ جنوں بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے، نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس، نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں تے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلاں دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی، ہوائے نہ ہوندی، نہ ہوندا اے پانی، نہ میلاد ہوندے، نہ اے نعت خوانی، ثناء نہ ہوندے، نہ اے خوش بیانی، نہ عرش فرش، نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے چیز دا اتسایا نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، علامہ قاضی مطیع اللہ سعیدی۔ ایک دفعہ ذرا پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ تھک گئے ہو؟ آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے، احمد خان صاحب نے بھی اور قاری شہید صاحب نے بھی، انشاءاللہ آپ کو ذرا بولیں گے تو بھوک اچھی لگے گی، زیادہ کھا لیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے لیے انتظام ہے، اللہ نے مقصود کائنات بنا۔ تذکرہ سب سے پہلے، تذکرہ بولو میرے ساتھ، تذکرہ، تذکرہ میرے آقا کا سب سے پہلے، سب سے پہلے
اس وقت سے جب کچھ بھی نہیں تھا، زمین و زمان نہیں، مکین و مکان نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک رب ہے پہلے سے تذکرہ، اس لیے کہ محبوب اپنا محبوب بنایا۔ ایک دن صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے کہ بڑا مقام ہمارے آقا کا ہے اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اپنا دوست بنایا۔ یہ باتیں کر رہے تھے کہ پیارے آقا تشریف لے آئے، پوچھا کیا بات کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ میرے آقا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، مجھے حبیب اللہ بنایا۔ خلیل دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، لیکن دوستوں میں فرق ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جس سے پیار میں سب کچھ لے لیا جائے اسے خلیل کہتے ہیں، جسے محبت میں سب کچھ دے دیا جائے اسے حبیب کہتے ہیں۔ خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، جس سے پیار میں لے لیا جائے اسے خلیل کہتے ہیں، جسے محبت میں دے دیا جائے، سب کچھ دے دیا جائے اسے، آپ کے حصے کا بھی میں نے بولنا ہے، اسے اچھا سب کچھ دے دیا محبوب کو، سب کچھ دے دیا۔ بڑی عجیب باتیں کرتا ہے قاضی کبھی کبھی، تو سب کچھ دے دیا۔ حضرت نے اعلان کیا فاضل دیوبند کا بیٹا اور کہہ رہا ہے اللہ نے محبوب کو سب کچھ دے دیا۔ ہاں سنو مجھ سے ایک جملہ، اللہ نے میرے آقا کو سب کچھ دیا۔ جس کے دل کی دھڑکن کی بات ہو صرف وہ بولیے گا جملہ سن کر، اللہ نے میرے آقا کو سب کچھ دیا، سب کچھ دیا سوائے ربوبیت کے۔ محبوب کو رب نہیں بنایا، محبوب کو رب نہیں بنایا، اس لیے رب نہیں بنایا کہ جسے بنایا جائے وہ رب نہیں ہوتا۔ مجھے کہتے ہیں تو زور سے بولیا، جسے بنایا جائے وہ رب نہیں ہوتا، وہ رب، اور جو رب ہوتا ہے اسے بنایا نہیں جاتا۔ محبوب کو سب کچھ دیا سوائے ربوبیت کے، جو تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جو تھا سارا کچھ محبوب کو دیا سوائے ربوبیت کے۔ کہاں تک گنو گے کہ کیا نہیں دیا؟ کہاں تک گنو گے؟ ہاتھ رکھ کے کوئی بتائے کہ یہ عروج محبوب کو نہیں دیا، یہ بلندی محبوب کو نہیں دی، یہ رتبہ محبوب کو نہیں دیا، یہ شان محبوب کو عطا نہیں کی، یہ رتبے، یہ عروج اور بلندیاں محبوب کو عطا نہیں کی ہیں۔ نہیں، اللہ نے میرے آقا کو ساری کائنات سے افضل بنا کر بھیجا ہے، ساری کائنات سے اکمل بنا کر بھیجا ہے۔ ارے میرے اللہ نے میرے آقا کو اپنا محبوب بنایا ہے، حبیب بنایا ہے، سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے۔ میں نے جو آیے کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ کرے میں وہ آیہ مبارکہ آپ تک پہنچا سکوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، ساری کائنات مل جائے میرے آقا کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یار کہہ دو سبحان اللہ کہ کوئی پہنچ سکتا ہے۔